جائز ہیں، کچھ جائز ہیں، جیسے کوئی نفسانی محبت ہوتی ہے، کوئی غلط تعلقات کی محبت ہوتی ہے، شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ کچھ محبتیں وہ ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہیں، وہ جائز ہیں، جیسے اولاد کی والدین سے محبت ہے، والدین کی اولاد سے محبت ہے، ایک پیر اور شیخ کی مرید سے محبت ہے، مرید کی شیخ سے محبت ہے، استاد کی شاگرد سے محبت ہے، شاگرد کی استاد سے محبت ہے، ایک مسلمان کی مسلمان سے دین کی وجہ سے محبت ہے۔ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ دنیا کی محبتیں بھی کسی غرض کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، کسی سبب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس محبت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار فلاں کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، وہ تو میرا محسن ہے، اس کے احسان کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ فلاں بھلا کیا تھا، فلاں احسان کیا تھا۔ وہ تو احسان کرتے ہی رہتے ہیں، تو آئیے ہم کہتے ہیں کہ اگر احسان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کریں کہ جو محسن کائنات ہے، جنہوں نے اس دنیا پہ، اس کائنات پہ، اس انسانیت پہ ایسے احسانات کیے۔ آپ جائزہ لیجئے، جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو آپ لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، اس کائنات کے ماحول کا اندازہ کر دیجئے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ماں کے ادب کا پتہ نہیں تھا، بیٹی کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، بہنوں کے حق کا پتہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، دریدوں جیسی زندگیاں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور حیوانات جیسی زندگی تھی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، ماں کے حقوق کا پتہ چلا، بیٹی کے حقوق کا پتہ چلا، بہن کے حق کا پتہ چلا۔ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو کیوں نہ کہیں حضور آئے تو صفر آفری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو صفر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا احسان ہمیں سلیقہ آیا، ہمیں جینے کا طریقہ آ گیا، ہمیں پتہ چلا ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہے، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، چال ڈال کیسی ہونی چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، رفتار گفتار کیسی ہونی چاہیے، تہذیب و تمدن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا حوصلہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں صدقہ کیسے کرنا چاہیے، ہمیں مسجد میں کیسے آنا چاہیے، ہمیں واش روم کیسے کرنا ہے، داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، چلنے کا انداز کیا ہو، لباس کیا ہو، اور ہمارا حلیہ کیسا ہو، ہماری داڑھی کتنی ہو، ہمارے سر پہ کیسا کپڑا ہو، ہماری پگڑی کیسی ہو، ہمارے زندگی کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا ہمیں کیسے پتہ چلی ہمارے نبی کا احسان ہے۔ وہ تشریف لائے تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ پتہ چلا۔ تو کیوں نہ ہم آمنہ کے لال سے محبت کریں کہ جن کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ کسی نے کہا کہ محبت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اس کو بھی مجھ سے بڑا پیار ہے، اس وجہ سے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم آمنہ کے لال سے پیار کریں کہ جن کو اتنا پیار ہے اپنی امت سے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پہ آ جاتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، لمبا رکوع کرتے ہیں، لمبا سجدہ کرتے ہیں، اور امت سے اتنا پیار ہے سجدے میں بھی دعا مانگتے ہیں، ربی امتی امتی، مناجات کے اندر بھی مانگتے ہیں ربی امتی امتی۔ آگے چلیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، طبرانی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تو جب روح قبض کرنے کی اجازت چاہی تو نبی علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنا خیال تھا کہ اس وقت بھی کہا من لامتی بعدی، پہلے پوچھ کر بتاؤ کہ میری امت کا بعد میں کیا بنے گا۔
कितना प्यार था नबी अलैहिस्सलाम को। क़यामत का दिन होगा जब लोग पसीने में शराबुर होंगे, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, उस वक्त लोग ये चाहेंगे कि हिसाब शुरू हो जाए। लोग इकट्ठे होंगे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तफसीर इब्न कसीर के अंदर रिवायत लिखी है कि नबी आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचेंगे, अर्ज करने करेंगे, आप हमारे जद्दे अमजद हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप एक मेहरबानी फरमा दें, अल्लाह से जाकर सिफारिश कर दें, हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है कि मैं अल्लाह से अर्ज कर सकूं कि तू नूहा, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग इकट्ठे होंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, 950 साल आपने तबलीग की, मुकर्रम बंदे हैं, आप अल्लाह से अर्ज कर दें, हिसाब शुरू हो जाए। वो कहेंगे, मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है, तू इब्राहीमा, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उज़र कर देंगे। तू मूसा, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो भी उज़र कर देंगे। तू ईसा, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फैसला कुन बात इरशाद फरमाएंगे, लोगों एक ही हस्ती है, आमिना का लाल है और अल्लाह का आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुश्किल घड़ी में एक हस्ती ऐसी है कि अगर वो अल्लाह से अर्ज करे, अल्लाह ताला उनकी बात को मोड़ नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में पड़ जाऊंगा, अल्लाह की तारीफ करूंगा, हम्द बयान करता रहूंगा, ऐसी हम्द बयान करूंगा कि उससे पहले किसी ने ऐसी अल्लाह की तारीफ बयान नहीं की होगी। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएंगे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कर दीजिए, इरफा रअसका, अपने सर को उठा दीजिए, सर तो उठा, आप मांगिए, आपको अता कर दिया जाएगा। वशफा तुशफा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शफाअती li उम्मती मिन अहलिल कबाइरी, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनहगार लोगों के लिए होगी। मैं गुनहगार उम्मतियों के लिए अल्लाह से सिफारिश करूंगा, अल्लाह ताला उन गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो क्यों ना हम आमिना के लाल से मोहब्बत करें कि जिनको हमसे इतनी मोहब्बत